सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाएत पाकिस्तानी। सैनी तूफ़ान का यकीनन आपने अखबारात में भी सुना होगा और बहुत अरसे से आप टीवी पर देख भी रहे हैं, लेकिन शायद एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है वो ये कि इस बदतरीन तूफ़ान में भी यहाँ के लोगों ने रेस्क्यू टीम्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह हिस्सा लिया और कैसे इस मुश्किल और कड़े वक्त में भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जारी रखा, यहाँ तक कि इलेक्शन जैसा मुश्किल मरहला भी यहाँ पर बखूबी अंजाम दिया गया। आज के इस एपिसोड में हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि इस किस्म के अगर नामसाइद हालात पेश आ जाएँ तो कैसे आप फलाही तंजीमों के बलबूते पे या फिर एक आम शहरी होने की हैसियत से इन मुश्किल हालात से निपट सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फेयरफैक्स काउंटी के सर्च एंड रेस्क्यू और फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के ऑफिस में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस ऑफिस के अंदर, इस पूरे वर्कशॉप के अंदर, जो यहाँ के चीफ हैं क्रिस शॉफ, उनसे बात करते हैं। हेलो क्रिस, हाउ आर यू? Good, thank you. I would like to know how your team participated in that Sandy storm. Yep, our team was deployed by FEMA at the request. फीमा ने हमारी टीम को वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर न्यू जर्सी के लोगों की मदद के लिए तैनात किया था। हम इतवार की दोपहर यहाँ से निकले। हमारी टीम में मेडिकल स्पेशलिस्ट, रेस्क्यू स्पेशलिस्ट, K9 और वाटर रेस्क्यू स्पेशलिस्ट शामिल थे। हम 10 दिन तक न्यू जर्सी में रहे। To New Jersey for 10 days. Tell us how your team works and how many members you have. Do you shuffle the members? Do they work as volunteers or you have permanent employees? Sure, the team's made up of. हमारी टीम में फायर फाइटर्स और पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो फेयरफैक्स काउंटी का स्टाफ है। हमारे स्टाफ की कुल तादाद 206 है। हमारी तादाद 206 इसलिए है कि हमें 2 टीमें तैनात करने के लिए तैयार रहना होता है। अगर हम किसी तूफान के बाद काम कर रहे हों तो हमें हुकूमत के कहने पर एक इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम भी मुहैया करनी पड़ सकती है। 106 members. Okay. And how the government select which rescue team has to go to a certain place? Domestically, it's. मुल्क के अंदर तो ये देखा जाता है कि करीब तरीन टीम कौन सी है, क्योंकि न्यू जर्सी हमसे कुछ ही दूर है, इसलिए हम वहाँ गए। मगर मुल्क से बाहर सिर्फ 2 ही टीमें जा सकती हैं। उनमें से एक हम यानी फेयरफैक्स काउंटी है और दूसरी लॉस एंजलिस काउंटी है। जब किसी दूसरे मुल्क में कोई आफत आती है तो हुकूमत बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर ये तय करती है कि कौन सी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भेजी जाएंगी और मुल्क के अंदर तैनाती का फैसला डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी करता है। Department of Homeland Security. How you manage this whole team whenever an incident happens domestically? How you just scatter that incident? Domestically, we have. मुल्क के अंदर किसी आफत की सूरत में हम 6 घंटे में अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। मुल्क के अंदर हम अपनी गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, हवाई सफ़र नहीं करते। जब हमें रेस्क्यू के लिए जाने की दरखास्त मिलती है तो हम अपने वर्कर्स को ईमेल या टेक्स्ट के जरिए इत्तला देते हैं, जिसे देखकर वो रेस्क्यू सेंटर में जमा होते हैं और 6 घंटे के अंदर रेस्क्यू की जगह रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुल्क से बाहर जाने के लिए हम 4 घंटे में तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सामान पैक नहीं करना होता। हमारी टीम नोटिफिकेशन के 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच जाती है। फिर हम सब के पासपोर्ट चेक करते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट करते हैं, उनके औजार चेक करते हैं और आफत ज़दा इलाके के लिए रवाना हो जाते हैं। About the search and rescue team and the fire and rescue team, what equipments are like necessary that organization should have that equipment? Our specialty is heavy reinforced concrete, so that would be concrete that has rebar in it. हमारी खुसूसियत ये है कि हम कंक्रीट के ब्लॉक्स और रुकावटों को तोड़कर उनका लोहा काट कर रास्ता बनाते हैं। हम कम वजनी तामीरात जैसे लकड़ी के स्ट्रक्चर बनाने में भी महारत रखते हैं और हमने हेटी में ये काम किया है। हमारे पास यहाँ जो औजार और सामान है वो 6 अरकान पर मुश्तमिल 4 रेस्क्यू ग्रुप्स के लिए काफ़ी है और ये टीमें बैक वक्त 2 मुख्तलिफ जगहों पर काम कर सकती हैं। Put 4 rescue squads to work of 6 groups, of 6 people each, and be able to work in 2 locations at a simultaneous time. You were telling about the equipment. Is there any criteria of equipment that how old it can be, till what time it can be used?
ہمارے پاس نہایت جدید سامان ہوتا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے ہم پرانا سامان نکال دیتے ہیں اور نیا سامان خریدتے ہیں. ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم اپنی مشینری پر ہی ٹریننگ کرتے ہیں. یہ ٹریننگ ہر ہفتے ہوتی ہے اور فائر ٹرکس پر کام کرنے والے ورکرز کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سامان ہمارے کام کا ہے اور کون سا نہیں. ہماری مشینری جدید ترین ہے. یہ مشینری ہمیں وفاقی حکومت مہیا کرتی ہے. جب ٹیکنالوجی بدلتی ہے تو ہم اپنی مشینیں بدلتے ہیں. جب ہمیں مارکیٹ میں ایسی مشینیں نظر آتی ہیں جو ہماری موجودہ مشینوں سے بہتر ہوں تو ہم وہ مشینیں لے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیمیں ہفتہ وار بنیادوں پر ٹریننگ کرتی ہیں جس میں ٹیم کا ڈسپلن بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ مشینوں کو ٹریننگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی مشین کی پرفارمنس پہلے سے کم ہو گئی ہے تو ہم اس کو بدل دیتے ہیں. Okay, in a disaster situation like for example flood or earthquake, etc., how your people work in that environment? Do they get strong training or what? Yep, our team's trained. ہماری ٹیموں کی خاص تربیت ہوتی ہے اور وہ صرف اپنے شعبے میں ہی کام کرتے ہیں. جیسے میڈیکل کے لوگ صرف طبی امداد دیتے ہیں, ریسکیو کے لوگ صرف ریسکیو کا کام کرتے ہیں. تو ہر ٹیم اپنے کام میں مہارت رکھتی ہے تاکہ جب ہم مدد کے لیے جائیں تو بہترین کارکردگی دکھائیں. Function on this team so that we are the best at that specific function when they travel. Okay, I'm seeing so many boxes here with equipments. How you differentiate or why is it a calculation or how you find it when you are going to an operation or something? Yep, the warehouse manager here does a great job for us ensuring that everything's labeled so that they know what boxes they need. گودام کا مینیجر ان باکسز پر ایسے لیبل لگاتا ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کے کام کے لیے ہمیں کون سا سامان درکار ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر کام کرتے ہیں اور ان کے لیے درکار سامان بالکل مختلف ہو سکتا ہے. سمندری طوفان والے علاقے میں ہمیں کشتی کی ضرورت ہو سکتی ہے اور جب ہم ملک سے باہر جا رہے ہوں تو ہمیں 4 گھنٹے کے اندر سارا درکار سامان یہاں سے نکال کر ایک ٹرک اور ٹرک سے ہوائی جہاز میں لوڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کس ڈبے میں کیا ہے. And you upgrade these boxes also. ہم نہ صرف یہ یقینی بناتے ہیں کہ ان باکسز کی کنڈیشن ٹھیک ہے بلکہ یہ بھی کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں یہ باکسز وہاں کے موسم کا مقابلہ کر سکے اور جتنی مقدار میں ہم ان میں سامان ڈال رہے ہیں یہ اس کا وزن برداشت کر سکیں. اور گودام کا مینیجر اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ انہیں سفری سہولت کے مطابق پیک کیا جائے کیونکہ ملٹری کے جہاز کی پیکنگ اور کمرشل جہاز کے لیے پیکنگ میں فرق ہوتا ہے. There is a method to the madness, but it definitely is an organized chaos getting it all put together and out the door. As a rescue worker, what qualities or capabilities that person should have to work in a rescue team? For our team here in Fairfax County, فیئرفیکس کاؤنٹی کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر 14 دن تک اپنے گھر والوں سے دور تعینات ہونے کے قابل ہو اور سمندری طوفان میں ایسا ہی ہوا. یہاں فیئرفیکس کاؤنٹی میں بھی سینڈی طوفان نے تباہی مچائی لیکن ہمارے ٹیم ممبرز اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے گئے. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انہیں پتا ہو کہ انہیں دوسروں کی مدد کرنی ہے اور ان کے گھر والوں کی مدد ہم کریں گے. آپ میں موسم کی سختی برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے کیونکہ ہم 14 دن کی تعیناتی میں بہت کم آرام کرتے ہیں. موسم بہت گرم ہو سکتا ہے یا بہت سرد ہو سکتا ہے لیکن آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ رہنے کا فن آتا ہو. you have to be able to get along. Thank you so much, Chris. It was really nice meeting you. Sure. Thank you. My pleasure. Thank you. یہاں پر کام کرنے والی جدید ترین ٹیمز نہ صرف یہ کہ بہترین آلات سے لیس ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بھی بہت سا وقت میسر آتا ہے. مزید بھی اس بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس بریک کے بعد. سینڈی طوفان نے امریکہ کی بہت سی ریاستوں کو متاثر کیا لیکن یہاں پر کام کرنے والی ریسکیو ٹیمز نے کس طرح ان مشکل حالات میں لوگوں کو سنبھالا اور ان کو واپس اپنے گھروں تک پہنچایا. آئیے اس حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. تباہی اور ہنگامی حالات میں ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو صحیح جگہ پہنچانا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے. میڈیکل ٹیمز کے علاوہ آگ بجھانے کے عملے کے لیے بھی تباہ شدہ عمارتوں میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہ تھا. سائنسدانوں نے اب ایک ایسا روبوٹ ایجاد کیا ہے جو ایک ایسا 3D میپ بنا کر ٹرانسمٹ کرتا ہے جس سے پوری امدادی ٹیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جیکٹ میں لگے ہوئے اس روبوٹ کا خیال پروفیسر سیتھ ٹیلر کو ایک سمندری طوفان کے بعد آیا. اس روبوٹ ویسٹ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے جو آٹو میپر کہلاتی ہے
جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیبارٹری سے گزرتا ہے تو اس قسم کی تصویر واپس آتی ہے۔ یہ پروٹوٹائپ ایک نیویگیشن سسٹم کی طرح کام کرتا ہے جو ہر ایک قدم کو لاک کرنے کے بعد پورے ماحول کا ایک ڈیجیٹل میپ بنا لیتا ہے۔ ایک کیمرے اور لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے یہ ویسٹ تمام معلومات کو ایک مرکزی سسٹم تک پہنچاتی ہے۔ پروفیسر ٹیلر یہ سمجھتے ہیں کہ سرچ اینڈ ریسکیو کے موجودہ نظام پرانے ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کل کے سسٹم میں ایک ایمرجنسی کارکن متاثرہ علاقے کا جائزہ لینے کے بعد ہیڈ کوارٹر واپس آ کر اپنی یادداشت سے پوری تباہی کی منظر کشی کرتا ہے۔ So our main motivation for this particular rig was to make it easier for whole teams to do this exploration. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ٹیم ممبر کو یہ سینسر رگ پہنا کر روانہ کیا جائے۔ یہ رگ اور اس میں لگا الگوریدم پورے علاقے کا مسلسل نقشہ بناتا رہے گا۔ اسی دوران اس نقشے میں آواز اور الفاظ کی مدد سے مزید تفصیلات بھی شامل کی جا سکتی ہیں۔ پھر وائرلیس لنک کے ذریعے یہ سب کچھ باقی ٹیم کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ Even while the exploration was happening. So you can see how that would be much more efficient. یہ اس طرح کی بنی ہوئی کوئی پہلی روبوٹ ویسٹ تو نہیں، مگر اس سے پہلے کی ویسٹ انسان کے چلنے کے انداز کے مطابق نہیں بنی ہوئی تھی۔ ایمرجنسی ریسپانس ٹیمز کو اکثر متاثرہ علاقے سے بھاگ کر گزرنا ہوتا ہے، اور پرانی ویسٹس میں لگے ہوئے لیزر سینسر فاصلہ ناپنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ویسٹ میں جائروسکوپس اور ایکسیلرومیٹرز لگے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ جھٹکے والی حرکت میں بھی کام کرتے ہیں، بلکہ ان فاصلوں کو ناپ سکتے ہیں جو بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہوں۔ ہر چند فٹ کے بعد کیمرہ ایک تصویر لیتا ہے۔ We often in East Massachusetts have coastal flooding. We'll have a high tide and it'll be ریاست میساچیوسٹس میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں جن سے بہت سے علاقوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ ریڈ کراس کے لیے مسئلہ بھی یہی رہا ہے کہ مدد کس جگہ پہنچائی جائے۔ اگر روبوٹ ویسٹ پہنا کر لوگوں کو روانہ کریں تو اس سے وہ ویڈیوز اور تصویریں آ سکتی ہیں جن سے امداد اور عملے کو صحیح مقام پر پہنچایا جا سکے۔ pictures and locations tied to those video and pictures. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ویئر ہاؤس اور اکوپمنٹ مینیجر اسکاٹ اسکیمرون۔ ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح وہ یہاں پر موجود سامان کو وقت پر کسی بھی مشکل صورتحال میں بھیجنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ہیلو اسکاٹ، ہاؤ آر یو؟ Good, how are you? I would really love to know how much equipment you have and how you manage whenever you have a terrible or disastrous situation to send the team. Okay. Well, our equipment cache is broken into ہم two اپنے separate اکوپمنٹ caches. کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اندرون ملک کے لیے اور دوسرا بیرون ملک کے لیے۔ ملک کے اندر کام کے لیے جو آلات ہیں وہ مقدار میں کافی زیادہ ہیں اور اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے۔ بین الاقوامی آپریشنز کے لیے یہ مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے کیونکہ ان آلات کی ترسیل ہوائی جہازوں سے ہوتی ہے۔ Whatever equipment you have in the boxes, do you upgrade it annually or after 6 months? All of our equipment comes off of ہمارے پاس جو آلات ہیں وہ ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق لیے جاتے ہیں اور ہم انہی آلات کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے ہم اپنے اکوپمنٹ کو بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو کچھ چیزیں تو ہر ماہ ہی بدلتی ہیں مگر کچھ ہیں جو شاید سال بعد۔ ان کی تبدیلی کا انحصار ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے۔ Whenever you have to send your team to a certain location to just handle the situation or any disaster, how much time you need to just prepare them, just to pack their bags and just go for that time? team members' personal belongings. Their ٹیم personal کے اراکین کے ذاتی بیگ تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور وہ ان کے گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر جب ہمیں کسی ہنگامی صورتحال کا نوٹس ملتا ہے اور ہمیں ملک سے باہر جانا ہو تو ٹیم کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سامان لوڈ کرنے اور ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے بھی مزید وقت درکار ہوتا ہے۔ مگر ملک کے اندر کسی جگہ جانے کے لیے ٹیمز کے جمع ہونے، سامان ٹرکوں میں لادنے اور موبلائزیشن سینٹر سے نکلنے کے لیے تقریباً 6 گھنٹے کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ For how long duration you send your teams and then you just reshuffle the teams? Our team is prepared to go out the door for up to 14 ایک ٹیم 14 دن کے مشن کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس عرصے میں اسے دوبارہ سپلائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیم چند ضروری اشیاء جیسے پانی اور تیل کے علاوہ ہر لحاظ سے خود کفیل ہوتی ہے۔ تو ہم کسی ایک مقام پر 14 روز تک کام کر سکتے ہیں۔ 10 سے 14 روز کے بعد مشن پر نظر ثانی کی جاتی ہے اور پھر اگر مرکزی حکومت کے محکمے ہمیں مزید رکنے کے لیے کہیں تو پھر اسی جگہ پر دوسری ٹیم بھیجی جاتی ہے۔
When you hire people to just work for volunteers or as a volunteers in the rescue team operations, what qualities you try to find in the people whom you want to go? The team members are broken up. कामों की नौयत के एतबार से टीम के अरकान को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया जाता है। इसीलिए जब हम रज़ाकार चुनते हैं तो उनके माजी के तजुर्बे को जहन में रखा जाता है। क्या उन्होंने फ़ौज में काम किया? क्या वो तिबी शोबे से मुंसलिक रहे हैं? उनकी ख़ानदानी सूरत हाल क्या है? और क्या वो घर से दूर रह सकते हैं? क्या वो ज़हनी तौर पर मुश्किल हालात का सामना करने की सलाहियत रखते हैं? अगर आपका जनरेटर ख़राब हो जाता है तो आपको उसे ठीक करना होगा। अगर कोई और आला ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरा कौन सा आला है जिससे वही काम दिया जा सके। अगर टीम के अरकान ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। Okay, you work in the Sandy operation. I want to know how you and your team face the challenges and how they tackle those challenges. During the Hurricane Sandy deployment, सैंडी तूफान में भी हमें वैसे ही चैलेंजेस दरपेश थे जिनका हमें माजी में कुछ और जगहों में सामना रहा। जैसे जब हमें बताया गया कि हमें 3.5 घंटे की मुसाफिर पर जाकर काम करना है। वैसे तो ये ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं लगता, मगर तबाहशुदा और ज़ेर-ए-आब इलाकों में वहाँ पहुँचने में ख़ासा वक्त लग सकता है। हम तूफ़ान से एक रोज़ पहले ही न्यू जर्सी में पहुँच चुके थे और अगले रोज़ काम के लिए तैयार थे। हम अपने माजी के तजुर्बे की वजह से किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार थे। जैसे अगर कहीं रोड बंद है तो आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे? बिजली नहीं तो क्या करेंगे? इस तजुर्बे की वजह से हम अपना काम बखूबी सरअंजाम दे सके। फेयरफैक्स काउंटी की ये सर्च एंड रेस्क्यू और फायर एंड रेस्क्यू टीम अमेरिका की चंद बेहतरीन रेस्क्यू टीम्स में से शुमार की जाती है। यहाँ से आपको मज़ीद भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। At the end, Scott, I want to know how you pack all these equipments and what are the basic tools which your team carry. the team is broken up into disciplines. We have our search discipline. हमारी टीम मुख्तलिफ शोबों में बटी होती है, जैसे रेस्क्यू के लिए लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, तलाश का काम या ख़तरनाक मवाद के लिए। हर शोबे में उसी काम के लिए मखसूस आलात होते हैं। जब ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि टीम को कौन से आलात साथ ले जाने हैं तो उन्हें यहाँ लॉजिस्टिक्स में बाकी सामान के साथ पैक किया जाता है ताकि फिर ट्रक या जहाज़ पर लादा जा सके। तमाम आलात इस तरह से पैक होते हैं कि उन्हें ट्रक पर लादने या हवाई जहाज़ पर ले जाना मुमकिन हो। अमूमी तौर पर हमारा लॉजिस्टिक्स का सामान एक जगह होता है, तिबी इमदाद का सामान और इक्विपमेंट के बॉक्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन के आलात अलग डिब्बों में बंद होते हैं। उन्हें ऐसे पैक किया और बांधा जाता है कि आलात टूट फूट से बचे रहें और जब मंजिल पर पहुँचें तो काबिल इस्तेमाल हों। We get to the other side that the tools are in the operational condition they were when we packaged them up. So this is how you pack them? Yeah, this is our banding machine. It just bands them. आप देख सकते हैं कि ये वो मशीन है जिससे बक्सों को बांधा जाता है। ये बॉक्सेस बिल्कुल तैयार हैं। ये सामान 2 दिन पहले सैंडी तूफान से वापस लाया गया है और अभी तक हम इसे खोल भी नहीं सके। आम तौर पर आलात के बॉक्स इसी तरह बंधे होते हैं। And can I see a few boxes, whatever you have in the boxes, the basic equipment? Sure, and depending, like we were talking about, depending on जैसे मैंने कहा कि मिशन की नौयत के मुताबिक हम आलात साथ ले जाते हैं। one of our boxes, one of our ये बड़ा बॉक्स रेस्क्यू के लिए है। they all are identified by color. इनके रंगों और इन पर चस्पा नंबरों से भी टीम के अरकान को मालूम होता है कि उन्हें किस नौयत के आलात की ज़रूरत है। Which color is for what? We starting at the lowest तो number. 0 से 99 तक सफ़ेद बॉक्स होंगे जो लॉजिस्टिक्स के होंगे। 100 से 199 तक लाल रंग होगा जो रेस्क्यू के लिए हैं, और इसी तरह दूसरे रंगों की सीरीज़ होंगी जिनमें मुख्तलिफ शोबों के आलात होंगे। Specialist equipment, your technical information, and your plan stuff. So smaller disciplines with a lot less equipment, but obviously it's needed to be brought on the trip so that we all know what we're doing.
This box is a rescue box. It's a squad box. So this would actually go to a rescue site. یہ ریسکیو go کے to an اکوپمنٹ operational کا site, باکس ہے. and ہر ٹیم کے we پاس اس use طرح کے as, 2 باکسز their ہوتے ہیں. primary tools on that اس site. باکس میں Within the توڑ پھوڑ box, کے لیے each ہتھوڑے ہیں. squad each بنیادی squad طور gets پر two یہ تعمیراتی boxes کاموں میں استعمال that ہوتے are ہیں. solely ٹیم dedicated کو to them. یہ No one else is اوزار allowed to use استعمال them. کرنے کی They don't تربیت share دی them جاتی between ہے. the squads. Each squad has their یہ own. آلات ویسے ہی One ہیں جو half of their فیئرفیکس complement, کاؤنٹی میں and in this ہنگامی complement, صورتحال there سے are, نمٹنے the والے box, as you can ادارے see, is pretty استعمال full. کرتے ہیں. What is in the other box? This is open. In some of the other boxes, we've got a ان Sawzall. دوسرے بکسوں میں کچھ بڑی آریاں ہیں. مثلا اس آری سے لوہے کی چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اگر تباہ شدہ عمارت میں کسی کو بچانے کے لیے آپ کو لوہے کی رکاوٹ ہٹانی پڑے تو اس سے آپ اسے کاٹ سکتے ہیں. یا اگر آپ کو گزرنے کے لیے کنکریٹ ہٹانی ہے تو بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہے. کوئی ایک ٹیم 6 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی یہ اوزار استعمال کر سکتا ہے. Okay, so these are a little, you can say, machines which they can use. These are sort of machines. And what little equipment you have? Do you have any other little tools? Oh yeah, absolutely. They're in the same box is a little tool repair kit. یہ اوزار آلات کی مرمت یا کچھ اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہیں. مثال کے طور پر کسی گدے کو کاٹنا پڑ جائے تو اس کے لیے چاقو یا کینچی کی ضرورت ہوگی. And cutters to break, and small tools to break those. What is probably the cost of this single box having all these equipments? What can be a cost of the box? This single box, I would, Having all these equipments inside. with everything inside this box, I would estimate. میرا اندازہ ہے کہ اس باکس میں آلات کی قیمت $1,500 سے $2,000 ہوگی. ہمارے پاس جتنا سامان اور آلات ہیں ان کی قیمت شاید $10 لاکھ تک ہوگی. This box was used in Sandy. This is one of our technical boxes, and this is actually our recon. یہ باکس سینڈی میں استعمال ہوا تھا. اس میں ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ریسکیو ٹیموں سے پہلے متاثرہ علاقوں میں جا کر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کس علاقے میں متاثرین کو بچانے کی ضرورت ہے. اپنے کام کے لیے وہ یہ آلات استعمال کرتے ہیں. Identify live scent. So if someone's buried in the building, they can find they can use their nose. زندہ افراد کی تلاش کے لیے 2 طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یا تو ہم تربیت یافتہ کتوں سے مدد لیتے ہیں اور یا مخصوص کیمروں کا استعمال کرتے ہیں. We do with our search cameras. They're all highly technical cameras that can go into holes, turn corners, and be able to see. ان کیمروں کو چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں ڈال کر ملبے کے نیچے یا دیوار کے دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہے. So utilize it's a listening device. ہمارے پاس ملبے کے نیچے سے آوازیں سننے کے لیے مخصوص آلات ہیں جنہیں ملبے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ٹیم کے اراکین نیچے پیدا ہونے والی آوازیں سن سکتے ہیں. They can hear the sound through they're not going to necessarily hear the words, but they'll hear the sound through the. تو اگر کوئی ملبے کے نیچے دبا ہوا شخص زندہ ہو اور آواز دے تو ٹیم کے اراکین اس کی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسے نکالنے اور بچانے کے طریقوں میں آسانی ہوتی ہے. At that point, then we would put some cameras in place. We would use the cameras to find them, or we may just do a physical search and put a lot of our rescuers in holes and start to tunnel around the pile to see if we can find people. ورجینیا کی فیئرفیکس کاؤنٹی میں موجود فائر اینڈ ریسکیو ٹیم اپنا مشن سینڈی کے حوالے سے پورا کر کے واپس اپنے ورک ہاؤس پہنچ چکی ہے، لیکن یہ ابھی بھی کسی بھی ڈیزاسٹر سے اور کسی بھی مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور طریقے سے اور جدید ترین آلات سے لیس ہے. پاکستان کے اندر بھی ہماری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کو اس طرح کے جدید آلات سے لیس ہونے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ فنڈنگ موجود نہیں ہے جس کے بعد ہم شاید انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی ریسکیو ٹیمز کو آگے لا سکتے ہیں. کل ایک نئے شو میں ایک نئے ٹاپک ایک نئی جگہ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.